فاروق، یہ جو وفد لیگی گیا اتنا بڑا جس میں ہر رنگ ہے، یہ وفد ملے گا آگے سے بلاول صاحب سے اور زرداری صاحب سے؟ اکیلے زرداری کافی ہیں اس وفد سے بات کرنے کے لیے. گوٹ پھنسی کتنے ہوئی ہے؟ اچھا، گل تو اتھی پھنسی ہے. پرائم منسٹرشپ ایک بات تو یہ، جس طرح مالک صاحب بھی فرما رہے تھے، یہ بات کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس یہ نادر میں بھائی کہتا ہوں، میں فرماتا نہیں ہوں، خدا دا واسطہ ہے. مالک صاحب کہہ رہے تھے آپ کو احترام دے رہے ہیں، آپ سے قبول عقیدت کیجئے. کا ایک معاملہ ہے ہمارا. عقیدت داتا صاحب نہ رکھو، میں نے بندہ ہی رہن دیو. تو بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس، پاکستان پیپلز پارٹی کو تو خیر چھوڑیے، آصف زرداری صاحب کے پاس اس سے بہتر موقع شاید ہی کبھی آئے. اچھا، ایک جملہ عرض کروں جی، اتنی جلدی اور اتنی جلدی بلاول کے لیے ایک جملہ عرض کروں. پیپلز پارٹی کے ایک اہم رہنما سے بات ہوئی رات کے کچھ 2-4 دوستوں کی ہماری. انہوں نے ایک بات کہی جو اس سے کانٹرڈکٹ کرتی ہے. وہ کہنے لگے کہ ماں سوائے پاکستان مسلم لیگ نون کے کوئی اور سیاسی جماعت اس وقت پرائم منسٹر کی سیٹ نہیں لینا چاہتی. ماں سوائے پاکستان مسلم لیگ نون کے؟ جی نہیں سر، یہ تو. اور میں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا جو حالات اور واقعات درپیش ہیں اس میں مزید. جامی صاحب دیکھیں سر جی، ایک بات کر دوں اس سے ہاں کر پہلے، لیں. آپ چودھری صالح حسین سے لے کے طارق بشیر چیمہ کو بھی آفر کر دیں، سارے کل ابھی تیار ہو جائیں گے. مسلم لیگ کاف کی بات کر رہا ہوں. اس وقت گیم میں کون ہے؟ پاور گیم، ڈیسیژن میکنگ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے. نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، بلاول بھٹو ہیں، زرداری صاحب ہیں. میں اس وقت مولانا صاحب کو نہیں گن رہا، وہ بالکل اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ایم کیو ایم بھی ایک ایسیسری ہے. اسی مولانا بلوچستان گورنر بھی نہیں دینی؟ نہیں، ایم کیو ایم بھی ایک پراپ ہے، وہ ڈیسیژن میکنگ نہیں ہے. آرمی چیف ہیں، انہوں نے کہا اسٹیٹمنٹ بھی دیا ہے جو عملات میں آتا نہیں ہے. انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا یونیفائڈ گورنمنٹ کا سب کچھ. دو لوگوں کو اپنی جو پرسنالٹی ہے نا اس کے گرین کے اگینسٹ فیصلے کرنے ہوں گے. ایک عمران خان ہے، ایک آرمی چیف ہے. دونوں اگر اپنی اوریجنل پرسنالٹی کے خلاف فیصلے کر لیں گے، یہ نظام بیٹھ بھی جائے گا، چل بھی جائے گا، ہو جائے گا. اگر دونوں نے اپنی ٹپیکل طریقے سے چلے تو شاید مسئلے حل نہ ہوں. شکر ہے آپ نے بیلنس کیا ہے. اسی بات ہے. نہیں جی نہیں، پہلے تو زور ایکو پاسے سی، بڑی آسانی سے کہہ رہی ہے. کروں سر، جو حالات درپیش تھے امن و امان کے، اداروں کو تو سلوٹ پیش کرنا چاہیے. نہیں، یہ بات اہم ہے. جیسا بھی دونوں کو اپنی پرسنالٹی کے اگینسٹ فیصلے کرنے ہوں گے. شکریہ ہونی چاہیے. جی میں کہہ رہا ہوں کمنڈیبل. اچھا، ویسے خبر نہ دے دوں اس سے بعد میں کمنٹ؟ پلیز پہلے خبر. نون خبر دیکھ کے نا آپ کا ایسے زبان پانی آ جاتا ہے. سر صحافی کا کام ہی ہونا چاہیے کہ جہاں خبر ملے وہاں لپ کے. خبر یہ ہے کہ جب نون لیگ اپنے زوال کے اوپر غور کر رہی ہے تو ایسے میں یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ کیوں نہ اب کی بار ان بزرگوں سے جان چھڑوا لی جائے جن بزرگوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. سبحان اللہ. یہاں تک تو یہ جو اب مذاکرات دور ہے، یہ تو نہیں ممکن کہ کسی نیچے سے کسی کو لایا جائے، اسے کہا جائے تم کر لو مذاکرات. لیکن جیسے ہی گورنمنٹ بنا لیں گے، فارمیشن کی طرف آ جائیں گے، تو پھر سے ایک مرتبہ پھر تنظیم سازی یعنی اپنی پارٹی کی طرف توجہ دیں گے. اور جو بزرگ ہیں، اور ایسے بزرگ خاص طور پہ کہا گیا کہ جن کو کوئی لینا دینا نہیں کہ اب ہم پارٹی کے لیے کیا ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں. تو شکوہ آیا کہ نواز شریف صاحب نے یہ کہا، نواز شریف صاحب کی یہ غلطی ہیں، وہ غلطی. تو آگے سے جواب یہ آیا کہ تم کون تھے؟ لاہور سے 6 مرتبہ تمہیں ایم این اے بنوایا گیا، فلاں جگہ سے تمہیں 6 مرتبہ ایم این اے بنایا گیا. تم کون تھے؟ نواز شریف نے بنایا. اب بات تو ٹھیک ہے نا، ان کو بھی تو باقیوں کو عمران خان نہیں بنایا. عمران خان نے بنایا، ادھر بھٹو کے نام پہ بنتے ہیں. اب یہ ہے کہ بزرگوں سے، جن سے بلاول بھٹو صاحب بھی عاجز آئے ہوئے ہیں، اپنے بزرگوں سے بھی اور باقی بزرگوں سے بھی، ان بزرگوں سے یہ بھی ویسے مجھے لگتا ہے اپنی پرسنالٹی کے برعکس، یعنی جو فیصلے ہیں نا، یہ بھی ان میں شامل ہے کہ نون لیگ اپنی فارمیشن کے برعکس یہ فیصلہ کرے کہ ان بزرگوں سے جان کافی فارمولا جو تھا. کسی بھی سیاسی جماعت میں یہ انقلابی تبدیلی آ جائے میں مان لوں گا. نون لیگ واحد اور آخری جماعت ہوگی جہاں ایسا کوئی انقلابی فیصلہ. سر رزلٹس آ گئے، رزلٹس نے تباہی پھیر دی ہے. رزلٹس نے تباہی پھیر دی ہے. جامی صاحب، میں اختلاف کرنے باقی تباہی حکومت لینے سے پھرے گی.